السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ملت کی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اصلاحی پروگرام میں مجھے جس موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے موبائل کے فوائد و نقصانات۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ دور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی پر ہے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک موبائل کی ایجاد ہوئی جس کا مقصد لوگوں سے بات چیت کرنا تھا، آپسی تعلقات کو بحال کرنا تھا۔ ایک دور بیٹھا ہوا شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے بات کر سکے، اس کے احوال دریافت کر سکے، اس کی خیریت معلوم کر سکے، اس غرض سے اور اس مقصد سے موبائل کی ایجاد ہوئی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، اس موبائل نے ویسے ویسے ترقی یافتہ شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں، اور آج یہ موبائل ایک ترقی یافتہ شکل میں اسمارٹ فون کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں۔ یہ موبائل جہاں ایک طرف اپنے اندر بہت سارے فوائد لیے ہوئے، اس کے ذریعہ سے ایک بہت دور بیٹھا ہوا شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے بالکل سامنے ہو جاتا ہے، اس سے بات چیت ہو جاتی ہے، اس کا دیدار ہو جاتا ہے، اس کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس موبائل کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے میں بھی بہت ساری مدد اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ماضی قریب میں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال تھی، پوری دنیا ایک طریقے سے قید و بند کی زندگی گزار رہی تھی، اور خاص طور سے ملک عزیز ہندوستان میں ایک وبائی بیماری کی وجہ سے جو اپنے اپنے گھروں میں لوگ بند تھے، اس دور میں اور ان حالات میں بھی اس موبائل کے ذریعہ ایک تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ مدارس کے ذمہ داران نے، یونیورسٹی کے ذمہ داران نے اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ اپنے اپنے طلبہ اور اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس موبائل فون کے ذریعہ سے
حصول علم میں لگا سکیں، ان کی تعلیم جاری رہ سکے۔ تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور بہت ساری وہ کتابیں جو آسانی کے ساتھ نہیں مل پاتی، خریدی نہیں جا سکتی، منگائی نہیں جا سکتی، دستیاب نہیں ہو سکتی، وہ اس موبائل فون کے ذریعہ آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری تحقیقات کا کام، ریسرچ کا کام، اور بہت سارے مسائل کے اندر جو پیچیدگیاں، جو باریکیاں ہیں، اہل علم آسانی کے ساتھ اس موبائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان پریشانیوں اور ان مشکلات کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ منظم انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کیا جائے تو اپنی باتیں غیروں تک آسانی کے ساتھ پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اپنا پیغام آسانی کے ساتھ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ یہ موبائل فون اور یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے اور بھی کئی سارے فوائد ہیں جو آپ سبھی جانتے ہیں۔ موبائل فون کے اگر نقصانات کی ہم بات کریں تو آج نئی نسل نے موبائل کے استعمال کو اس کے نقصانات کی طرف زیادہ کر دیا ہے۔ فائدے کم، نقصانات زیادہ ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ موبائل کے فوائد اور نقصانات اس کے استعمال پر منحصر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ موبائل کا اچھا استعمال کریں، آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موبائل کا آپ مثبت پازیٹو یوز کریں، استعمال کریں تو آپ اس کے ذریعہ سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، منہجی علماء کی تقاریر، ان کے خطابات، ان کے بیانات سن کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو، مس یوز ہو تو پھر اس کے نقصانات بہت خطرناک۔ موبائل کے نقصانات میں سے ایک انتہائی خطرناک نقصان یہ ہے کہ آج اس موبائل فون کے ذریعہ نئی نسل کے اندر ارتداد کا فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں ارتداد گھستا چلا جا رہا ہے۔ یہ موقع غیروں کو کس نے دیے کہ غیروں کے نوجوان اور اسلام پر اعتراضات اٹھانے والے دشمنان اسلام ہمارے گھروں میں گھس آئیں؟ یہ موقع کس نے دیے؟ اسی اسمارٹ فون نے دیے۔ ہمارے گھروں میں سبھی کے پاس موبائل ہیں، ہماری نوجوان بچیوں کے پاس موبائل ہیں، ہماری نوجوان بچیاں اسمارٹ فون لے کر اپنے ہاتھ میں تھام کر اور وہ کالجز، یونیورسٹیز کا رخ کرتی ہیں، وہاں ان کے دوست احباب ہوتے ہیں، تمام طرح کے لوگ اور مختلف افکار و خیالات کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیچلر ہوتے ہیں، غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، نمبر ایکسچینج ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہوم ورک کے نام پر، کالجز کے کاموں کے نام پر اور پڑھائی کے نام پر، ایک دوسرے کی مدد کے نام پر بات چیت کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ارتداد کا شکار ہو گئی وہ اس موبائل کے ذریعہ، اور دشمن تو اس طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اس فراق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے۔ یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا کہ اسلام ہے۔ اس اسلام کو مٹانے والے اور اسلام کے دشمن شروع سے یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے، اور وہ اپنی کوشش میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہیں، جس میں ایک بڑا کردار یہ موبائل ادا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کفار، مشرکین،
اسلام کے دشمن مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں، اور جتنی ان کی استطاعت ہوگی، جتنی ان کی طاقت ہوگی، اپنی ساری طاقت، ساری انرجی، ساری استطاعت صرف کر دیں گے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے، اور وہ کر رہے ہیں۔ پوری انرجی، پوری طاقت، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان لڑکوں کو اور مسلمان لڑکیوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے، اور یہ کام اس موبائل فون کے ذریعہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں جو حجاب میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، با پردہ ہو کے ہمارے گھروں سے نکلتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حجاب اور پردے میں نکلنے کے باوجود وہ غیروں سے غلط تعلقات قائم کر لیتی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ موبائل ہے۔ یہ موبائل کی دین ہے کہ آج مسلم لڑکیوں کے تعلقات غیروں سے ہیں، یا خود مسلم لڑکیوں کے تعلقات مسلمان اجنبی لڑکوں سے ہیں۔ شریعت اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ ایک مسلم لڑکی کسی اجنبی مسلمان لڑکے سے اپنے تعلقات قائم کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پاک دامن عورت کی، پاک دامن لڑکی کی، شریف عورت کی، شریف لڑکی کی، شریف خاندان کے چشم و چراغ کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خفیہ دوست بنانے والی نہیں ہوتی، خفیہ طور سے کسی سے دوستیاں گاٹھنے والی وہ عورت نہیں ہوتی، وہ بچی نہیں ہوتی۔ جو شریف گھر کی بچی ہوگی، جو شریف گھر کا چشم و چراغ ہوگا، اللہ کی قسم وہ کسی غیر کے ساتھ اپنے غلط تعلقات قائم کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور ایک شریف نوجوان اور ایک پاکیزہ نوجوان اور پاک دامن نوجوان کی صفت اللہ رب العالمین نے بتائی وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، کہ ایک پاک دامن مرد کی اور ایک شریف مرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ خفیہ دوست نہ بنائے۔ یعنی مرد اگر کوئی ہے، نوجوان لڑکا ہے، تو وہ گرل فرینڈ نہ بنائے، اور لڑکی ہے تو وہ بوائے فرینڈ نہ بنائے۔ شریعت نے منع کیا، لیکن یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ اس موبائل کے ذریعہ فروغ پا رہی ہے۔ ایک ایک لڑکے کے پاس چار لڑکیاں غلط طریقے سے بات کرنے کے لیے اور غلط طریقے سے خواہشات پورے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک ایک لڑکی کے پاس 4 6 8 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے نمبرات اس نے الگ الگ نام سے سیو کیے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کیوں؟ اسی موبائل کے ذریعہ جانتے ہیں۔ موبائل میں ایک فتنہ جو چلا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں، ریلز کا فتنہ، اس ریلز میں جھوٹ، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، دھوکہ دھڑی، یہ ساری چیزیں نوجوانوں کو سکھائی جاتی ہے۔ ہماری نئی نسل کا جو ذہن خراب ہوا، ہماری نئی نسل جو آج تباہی کے دہانے پر ہے، ان کی اصلاح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں یہ موبائل کا ہاتھ ہے۔ نئی نسل کو موبائل کی لت لگی ہوئی ہے، موبائل کے بغیر ان کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ موبائل سامنے رکھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے، موبائل سامنے رکھ کر پڑھائی کی جا رہی ہے، موبائل سامنے رکھ کر ماں باپ سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ 4 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں تو چاروں اپنی الگ الگ دنیا بسائے ہوئے ہیں موبائل کی دنیا میں۔ 4 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بچے بچیاں ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے موبائل میں، کوئی امریکہ، لندن، کہاں کہاں بات کر رہا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے بوڑھے باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سامنے بوڑھی ماں بیمار ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، فیس بک پہ 1000 اور 1200 12000 اور 15000 اس کے فرینڈز بنے ہوئے ہیں۔ انسٹاگرام پر اس کے کئی پیج بنے ہوئے ہیں، ٹویٹر پر اس نے کئی ہیروز کو فالو کر رکھا ہے۔ گھر میں ماں باپ کی کوئی خبر نہیں، ماں باپ کو فالو نہیں کر رہا ہے وہ۔
ماں باپ کس حالت میں ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، گھر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ موبائل کے یہ فیس بکیا، انسٹاگرامیہ اور یہ ٹویٹر والے دوست خوب یاد رہتے ہیں، گھر کے بھائی بہن، گھر کے ماں باپ، گھر کے بچے یاد نہیں رہتے۔ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں اپنی اپنی دنیا الگ الگ بسائے ہوئے ہیں۔ تو موبائل کا ایک سب سے بڑا نقصان اور سب سے خطرناک جو اثر سماج اور معاشرے پر ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری نئی نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں سے غلط تعلقات قائم کی ہوئی ہیں، اور اس چیز میں سب سے بڑا کردار اور سب سے اہم رول جو ادا کرتی ہیں وہ گھر کی مائیں ہوتی ہیں۔ بات تلخ ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک ماں جانتی ہے کہ اس کی لڑکی اور اس کی بچی کا افیئر، پیار محبت کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ موبائل پہ اس کی نوجوان معصوم باپردہ پاکیزہ شریف بچی کس سے باتیں کر رہی ہے، ایک ماں کو سب معلوم ہوتا ہے۔ ایک ماں سب جانتی ہے کہ کالج میں اس کا کون بیسٹ فرینڈ ہے اور کس کے ساتھ یہ کالج جاتی ہے اور کون اس کو اسکوٹی سے ہمارے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ وہ عورت، وہ گھر کی ماں اپنی دلاری پیاری اور لاڈلی بیٹی کو اس غلط حرکت سے روک سکے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ گھروں میں جو فساد، جو بگاڑ، جو خرابیاں، جو برائیاں، بے حیائیاں آتی ہیں وہ گھر کے ذمہ داروں کی طرف سے آتی ہیں، گھر کے گارجین کی طرف سے آتی ہیں، گھر کے باپ کی طرف سے آتی ہیں، گھر کی ماں کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ بگاڑ، یہ فساد گھروں میں یوں ہی نہیں گھس جاتا بلکہ اس کے ذمہ دار گھر کے گارجین ہوتے ہیں۔ ماں سب جانتی ہے کہ اس کی بچی کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے تو اس اسمارٹ فون کا کتنا وہ مس یوز کر رہی ہے اسے سب پتا ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بچی کو روک سکے۔ یا تو اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی امید محترم فضیلت الشیخ اعجاز شفیق ریاضی حفظہ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ شادی کے پیچھے ایک لالچ بھی ہوتا ہے عقل حرام کا، کہ اگر کوئی اسمارٹ لڑکا ہے، مالدار لڑکا ہے، اچھے گھرانے کا لڑکا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے اور امید ہے کہ یہ ہماری لڑکی کا شوہر بن سکتا ہے، ہمارا داماد بن سکتا ہے، تو ساری چیزیں چھپا لیتی ہیں۔ اور بسا اوقات غیرت اتنی گر جاتی ہے ان کی اور حیا اتنی بیچ دیتی ہیں خواتین کہ اپنے ہی گھروں میں غیر مردوں سے اپنی بچیوں کی ملاقات تک کرا دیتی ہیں۔ سب موبائل کی دین ہے۔ موبائل کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعہ سے وقت کا ضیاع اور وقت کی بربادی یہ نئی نسل کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ موبائل کے ذریعہ وقت کو برباد کرنا، اپنی جوانیوں کو برباد کرنا، اپنی صحت کو برباد کرنا، یہ نئی نسل کا وتیرہ اور شیوا بن چکا ہے۔ فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب کی ریلز پر کب گھنٹے گزر گئے پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نوجوان کو ہوش نہیں آتا، راتیں گزر جاتی ہیں، نوجوان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی جوانی، اس کی عمر کا قیمتی حصہ کن چیزوں میں گزر رہا ہے۔ وقت برباد کرتے ہوئے نوجوانوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ پہلی نعمت صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت وقت، خالی اوقات۔ یہ وقت اور یہ صحت
اللہ رب العالمین کی دو عظیم نعمتیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کا نوجوان اور آج کی نئی نسل موبائل فون کے ذریعہ ان دونوں چیزوں میں دھوکے میں پڑی ہوئی، صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر ایک ایک سرچ پہ کیا کیا رنگین مناظر ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ان رنگین مناظر کو دیکھنے کے بعد ان کی نفسانی خواہشات کس طرح بھڑکتی ہیں اور کس طرح وہ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر کے اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، یہ مجھ سے بہتر آج کے دوسرے نوجوان جانتے ہیں، اور کس طرح اپنی راتوں کو موبائل کے ذریعہ کالا کرتے ہیں اور کس طرح موبائل کی اسکرینوں پر گھنٹے گزار دیتے ہیں، یہ آج کے نوجوان مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے ہم اور آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور خالی اوقات، اور دونوں ہی یہ موبائل کے ذریعہ۔ موبائل میں نہ تو صحت ہمیں سجھائی دیتی ہے اور نہ ہی وقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اگر صحت کی بات ہم کریں تو برٹش کی ایک اخبار کے مطابق موبائل کے جو نگیٹو اثرات اور منفی اثرات ہیں وہ انسان کے جسم اور اس کی جلد پر بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 14 سال سے کم کے بچے اگر یہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھیگے پن کی بیماری تیزی کے ساتھ پنپتی ہے، ریڑھ کی ہڈیوں میں درد، جلد میں جسم کے چمڑے پر کھجلی اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں اس موبائل کی دین ہے۔ صحت خراب ہو رہی ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، بچہ پیدا ہوا نہیں کہ اس کی آنکھ پہ چشمہ چڑھ گیا، کیوں؟ موبائل کی وجہ سے۔ ماں الگ بیٹھی ہوئی ہے، باپ الگ بیٹھا ہوا ہے، اور 2 سال کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا بچہ اپنے موبائل میں الگ مست کارٹون دیکھ رہا ہے، اور ماں سوچ رہی ہے کہ بچہ چھپا ہوا ہے، خاموش۔ موبائل کو بچوں کو خاموش کرنے اور کرانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یاد رکھیں 14 سال سے کم کے بچوں کے لیے یہ موبائل جان لیوا ہو سکتا ہے، مہلک ہو سکتا ہے، خطرناک ہو سکتا ہے، ہانیکارک ہو سکتا ہے، ان کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں بچوں میں اسی موبائل کے ذریعہ، اور 14 سال کے بعد بھی اگر اس کا استعمال محتاط انداز سے نہ کیا جائے تو پھر نوجوانوں میں، بوڑھوں بزرگوں میں بھی اس کے منفی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زیادہ دیر تک موبائل کو آنکھوں سے قریب رکھنا یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ریڑھ کی ہڈی، کمر کے درد اور ان ساری بیماریوں کا بھی پیش خیمہ ہے۔ تو موبائل کے ذریعہ جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، انہی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہماری نئی نسل اپنے وقت کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں نوجوانوں، میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اور خاص طور سے یہ جوانی امانت ہے۔ اس جوانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان 5 چیزوں میں سے 2 سوالات ایک زندگی سے متعلق ہے اور ایک جوانی سے متعلق ہے۔ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی دی تھی، کہاں اس کو گوایا؟ میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں مستانی بنایا، کہاں دیوانہ بنایا؟ اس سوال کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم اور آپ سوچیں۔ اس جوانی کو برباد نہ کریں موبائل کی اسکرینوں پر، اور یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ان فیس بک یا یاروں، دوستوں اور ایسے لوگوں پر جن کو کبھی ہماری آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، جن سے کوئی ملاقات بھی نہیں، اور ان سے گھنٹوں گھنٹوں کی چیٹنگ اور گھنٹوں گھنٹوں کی باتوں میں ہم اپنی جوانی اور اپنا وقت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اس وقت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح
موبائل کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعہ نئی نسل سے اخلاقی اقدار دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی ثقافت نہیں. موبائل سے جھوٹ، برائی، دھوکہ، غیبت، بے حیائی، یہ ساری چیزیں نوجوان سیکھ رہا ہے. بچے سیکھ رہے ہیں موبائل کے ذریعہ. جو ریلز کا فتنہ چلا ہوا ہے، جو جھوٹ کے چینل چلے ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی پوری ٹیم بنا کر ایسے ایسے چینل بنا رکھے ہیں کہ ان کے ذریعہ جھوٹ بول بول کر بچوں کو، نوجوانوں کو ہنسانے کا کام کیا جا رہا ہے. ان چینلوں کے ذریعہ اور ان ویڈیوز کے ذریعہ آج کی نئی نسل جھوٹ کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ہر ایک کی زبان پر جھوٹ ہے. سچ دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسی موبائل کی دین ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری نئی نسل کی لڑکیوں میں بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسی رسومات جن کا ابھی سال، 2 سال، 5 سال پہلے کسی نے نام تک نہیں سنا تھا، اس موبائل کے ذریعہ، اس موبائل میں جو پڑوسی ملک کے ڈرامے، ہندوستانی سیریلز اور نہ جانے کون کون سے سیریلز جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، ان سیریلز کے ذریعہ، ان ڈراموں کے ذریعہ وہ اپنی شادیوں میں، اپنے نکاحوں میں نئی نئی طرح کی رسمیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ہلدی، یہ مایوں اور یہ نہ جانے کون کون سی نئی رسمیں جن کا مجھے نام بھی نہیں معلوم، ہماری مائیں اور بہنیں ہم سے بہتر جانتی ہوں گی کہ انہوں نے اس موبائل میں دیکھ کر کون کون سی رسمیں شروع کر دی، کون کون سی خرافات، بدعات شروع کر دی ہیں جن کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ موبائل کی دین ہے. بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، زناکاریاں عام ہو رہی ہیں، عیاریاں عام ہو رہی ہیں، مکاریاں عام ہو رہی ہیں اس موبائل کے ذریعہ سے. موبائل کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یقیناً اس کے فائدے ہیں، اور اگر موبائل کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کے خطرناک نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ایسے نتائج ہیں جو ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے خطرناک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھیں، اس موبائل میں جو بھی بے حیائی کی چیزیں آپ کے لیے میسر ہیں، ڈاٹا سستی قیمت پر آپ کے لیے میسر ہے، اور اس ڈاٹا کے ذریعہ آپ گوگل، یوٹیوب، کروم اور جو بھی سائٹس ہیں، جو بھی ایپس ہیں، ان ایپس پر جو بھی غلط چیزیں آپ منٹوں سیکنڈوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے دشمن کا ہاتھ ہے. وہ چاہتا ہے کہ نئی نسل کو، مسلمان کے بچوں کو، مسلم بچیوں کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں میں بے حیائی عام کر دی جائے. اور یاد رکھیں، اگر ہم اس موبائل کے ذریعہ بے حیائی عام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ہمارے لیے بھی قرآن مجید کی وہی وعید ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس موبائل کے ذریعہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مومنوں میں، مسلمانوں میں، مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی میں بے حیائی کو، فحاشیت، عریانیت، ننگے پن کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کے فوائد کا استعمال کیا جائے، موبائل کے جو فوائد ہیں ان کو اخذ کیا جائے، اور موبائل کے جو نقصانات ہیں ان کے نقصانات سے بچا جائے. یہ موبائل ایسے ہی ہے جیسی ہماری زبان، اگر اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے دنیا میں بھی عافیت سے ہیں اور آخرت میں بھی عافیت سے رہیں گے، اور اگر اس زبان کا غلط استعمال کریں گے دنیا میں بھی بدنامی ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی. چند ایک باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ موبائل کے اندر ہماری نئی نسل کو کبھی بھی اگر غلط وسوسے
اور غلط خیالات کے ذریعہ کوئی غلط چیز دیکھنے کا شوق اور جنون پیدا ہو تو اس سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بند کمرے میں لحاف کے اندر، سردیوں کے موسم میں کمبلوں کے اندر موبائل ہے، آپ ہیں، آپ کی تنہائی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس موبائل کا صحیح استعمال کر کے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کتنا برباد کرتے ہیں۔ دوسری اور آخری بات یہ کہ میں اس موقع سے، چونکہ موبائل کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میں گھر کے ذمہ داران کو، گارجین حضرات کو اور خاص طور سے اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اور گھر کی ذمہ دار عورتوں کو یہ پیغام، یہ سبق، یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، جہاں تک ممکن ہو انہیں موبائل نہ دیا جائے، اور اگر دینے کی ضرورت بھی پڑے تو 14 سال کی عمر کے بعد جو ماہرین اطباء، ڈاکٹروں نے جو عمر تجویز کی ہے کہ 14 یا اس کے بعد کی جو عمریں ہیں، اگر واقعی ضرورت ہے تو ان کو موبائل دینے کے بعد اس کے محتاط استعمال پر بھی انہیں ابھارا جائے، ان کا موبائل چیک کیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ موبائل کا مس یوز ہو رہا ہو اور ہمارے گھروں میں ارتداد گھس رہا ہو، غیروں کو ہمت ہو رہی ہو ہمارے گھروں میں گھسنے کی۔ ان ساری چیزوں پر گھر کے ذمہ داران، گھر کے افراد اور گھر کی ماں اور بہنوں کو ضروری ہے کہ وہ نظر رکھیں، اور میں اپنے دوستوں سے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس موبائل کا محتاط استعمال کریں، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی کے ذریعہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو موبائل کے فوائد، موبائل کا صحیح استعمال کرنے اور اس کی مثبت چیزوں سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائیں۔ ہماری نئی نسل کے اندر جو بھی خرابیاں، جو بھی برائیاں ہیں، رب العالمین ان خرابیوں کو اچھائیوں میں بدل دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔